دلائل تقلید میں کئی جگہ قرآن کریم میں موجود ہے. مثلا پہلی صورت اٹھا لیں ترتیب کتابت میں سورۃ الفاتحہ ترتیب کتابت کہی ہے, ترتیب نزول نہیں کہا, ورنہ وہ تو اقرأ بسم ربک الذی. انعمت علیہم, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ مانگو مجھ سے, صراط الذین انعمت, جن پر اللہ کا کیا ہوا, اب انعام کن پہ ہوا. یفسر القرآن بالقرآن, یفسر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن سے لیں. جیسے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا, یہ حدیث ہے اور یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے, مرفوع حدیث ہے جس کو ہم اصول کہتے ہیں. یہ جو قرآن کا حصہ بعض قرآن کے حصے کی تشریح کرتا ہے, تو اس قرآن کی تشریح موجود ہے. آیت نمبر 69 سورۃ النساء, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ہو گیا کہ انعمت علیہم سے مراد نبی کا راستہ, صحابہ کا راستہ, شہداء کا راستہ, اولیاء کا راستہ. نبیین انبیاء, صدیقین صحابہ, شہداء شہید, اولیاء صالحین, 4 راستے. تو یہ جو راستہ ہے تقلیدی راستہ ہے, افراد مانگے گئے ہیں اس میں کوئی قرآن کا لفظ نہیں ہے, قرآن دا راستہ, حدیث دا راستہ, یہ تو نہیں ہے, افراد کا راستہ ہے. جو کہتے ہیں نا امتی کی بات نہیں مانیں گے تقلید ہو جائے گی, یہ صدیقین شہداء اور صالحین ہیں ہی امتی, ٹھیک ہے. تو امتیوں کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں, تقلید ہمیں قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری آیت مثلا سورۃ النساء آیت نمبر 59 اٹھائیں, 1:60, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیا ترجمہ ہے؟ اے مسلمانوں اللہ کی مانو, بلکہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ خدا کی مانو, واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو, واولی الامر منکم فقہا کی مانو. اللہ نے خدا, مصطفیٰ, فقہا کی بات ماننے کا حکم دیا. کوئی آپ کو کہہ دے اولی الامر منکم کا معنی تو حکمران ہے. اولی الامر منکم وہ جن کو امر والا صاحب بنایا گیا ہو تو حکمران ہے. 2 جواب ذہن میں رکھیں. انہیں کہیں حکمران ہے تب بھی اسے فقیہ ہونا ضروری ہوگا, ورنہ جاہل حکمران کی اطاعت ہم کیا کریں گے. ایک چبل بٹا چبل حکمران بیٹھو جو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے, جو کل ہو اللہ احد اس کو نہ آتی ہو, خاتم النبیین کا لفظ نہ پڑھ سکے جدید زبان میں, اے حکمران دی تقلید ہے. اولی الامر منکم میں بھی تو حکمران ہوگا تو فقیہ ہوگا نا, تو فقہا کی باتیں آ گئی. دوسری بات ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے. وہ کہے گا کیوں؟ اسے کہا سن, قرآن حضور پہ اترا, گواہ صحابی ہے, صحابی کہتے ہیں اس سے مراد فقہا ہے. کون صحابی؟ حضرت جابر, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہم اولو الفقہ والدین. انہم, ابن عباس اور حضرت جابر فرماتے ہیں. کس کتاب میں؟ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں, تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اٹھا لیں, تفسیر خازن اٹھا لیں, ان تینوں تفسیروں میں موجود ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے. تو پیغمبر کا صحابی اس کو فقیہ کہہ رہا ہے, اس لیے میں نے کہا خدا کی مان, مصطفیٰ کی مان, فقہا کی مان. اور صحابی کون ہے؟ صحابی کی تشریح کیا ہے؟ صحیح بخاری کے حاشیے میں موجود ہے, مستدرک حاکم میں موجود ہے. ان التفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فہو حدیث مسند, کہ صحابی تو حدیث کا گواہ ہے, عینی شاہد ہے, اور اس کی تفسیر تو حدیث مسند ہوتی ہے. تو صحابی ہے, اس کی حدیث ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے. تو حدیث ماننے والا حدیث کا ماننے والا ہوتا ہے, حدیث کا انکار کر کے بندہ اہل حدیث نہیں بنتا. لہٰذا مانو یہاں مراد فقہا ہے, سمجھے؟ تو یہ فقیہ ہے بڑا. تو لہٰذا یہ فقیہ کی بات ماننا تقلید ہے, قرآن کہتا ہے. یہاں ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں, وہ کہنا حکمران مراد ہے. اسے کہ 2 سوال. پہلا سوال, حضرت عمر حکمران تھے؟ جی ہاں. 3 طلاق کا فیصلہ انہوں نے کیا؟ جی ہاں. پھر آپ ایک کو ایک کیوں کہتے ہیں, 3 کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ حکمران ہے, مان لو. حضرت عمر حکمران تھے نا, حضرت عمر نے 3 کو 3 فرمایا صحابہ کے اجماع سے. آپ کہتے ہو 3 ایک ہے, ادھر کہہ رہے اولی الامر منکم سے مراد فقہا نہیں ہے, حکمران ہے. تو حضرت عمر حکمران تھے, مان لیتے ایک, کیوں ایک کہتے ہو؟ مان لیتے 3 فیصلہ. دوسری بات, 20 رکعت تراویح کا فیصلہ ایک مسجد میں پورے مہینے تک کس کا ہے؟ حضرت عمر کا. حکمران کی ماننی ہے تو مان لو حضرت عمر کی. کیڑی موت پڑ دی ہے. جمعہ کی دوسری اذان کا فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان. اس وقت کون تھے؟ حکمران تھے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران دی گل مان لو. ٹھیک ہو گیا. کبھی کوئی رافضی مجھے کہنا کہ اس سے مراد حکمران ہے, تو میں انہیں پھر دوسرے طریقے سے پکڑتا ہوں کہ یزید کون تھا؟ کہتے جی حکمران تھا. میں کہ پھر اس سے اعتراض نہیں کرنا, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ شامل ہے نا.
اس مسئلے پہ رافضی اس طرح توڑ کوشش کرے تو اس جال سے نہیں نکل سکتا. میں تو نہیں مانتا یزید کو اس جگہ میں یزیدی نہیں ہوں, لیکن میں ان کو جواب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ تم اپنی بات میں پھنس جاؤ گے.